السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک الحق والہدایۃ والصواب بفضلک بجاہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب عالی، آپ نے داڑھی کے تعلق سے کسی عطاری صاحب کا ایک آڈیو مجھ تک بھیج کر اس پر جواب طلب کیا ہے، جس آڈیو کے اندر جناب عطاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا ایک مشت رکھنا یہ واجب نہیں ہے، اور یہاں تک انہوں نے دریدہ دہنی کی اور جہالت کی حد کر دی، جسے سن کر اس قدر افسوس ہوا کہ کیا قیامت اب قریب ہے کہ ایسے لوگ بھی اب دینی معاملات میں اور مسئلے مسائل میں فتویٰ دینے کی جرأت کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے موجب من افتى بغیر علم فعلیہ لعنت اللہ، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جناب علی نے اتنی بڑی جرأت کر ڈالی اور یہ کہہ دیا کہ داڑھی رکھنا یہ عرب کا کلچر ہے۔ اولاً اس جملے میں بھی اہانت کی جھلک پائی جاتی ہے، اس لیے کہ داڑھی کا رکھنا یہ عرب کا کلچر ہے، یہ کہنا بہت ہی مذموم ہے، بلکہ یہ داڑھی رکھنا حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، لہذا اور سارے انبیاء کی سنت ہے، جیسا کہ احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت موجود ہے، اور یہ فطرت سلیمہ سے بھی ہے۔ رہا جناب کا یہ کہنا کہ فقہاء متقدمین میں کسی نے بھی داڑھی کی وجوب کا قول نہیں کیا، بلکہ سب نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے داڑھی کے واجب ہونے کا قول کیا۔ بڑی عقل و دانش بباعث گریز اس جہالت کی کوئی حد ہوتی ہے کہ حضرت شیخ محقق رضی اللہ تعالی عنہ نے داڑھی کے وجوب کا ایک مشت داڑھی کے وجوب کا قول جو کیا ہے، کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ دوسری چیز یہ کہ سارے جدید محققین کے مقابل حضرت شیخ محقق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ کہہ کر ان کے قول کو رد کرنا کہ ان کا پایا علم حدیث میں بلند تھا، نہ کہ وہ کوئی بڑے فقیہ تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی اس عطاری کی جہالت اور علم کے فیض سے محرومی ہے، کیونکہ شیخ محقق کی وہ ذات ہے جن کے قلم کو اللہ رب العزت نے خطا سے محفوظ رکھا، اور اتنے بڑے محقق گزرے ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ محقق بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ حضرت شیخ محقق نے اسے دلیل میں یہ کہا کہ یہ سنت ہے۔ پہلے ہم اس پر چند گفتگو کریں کہ داڑھی سنت سے ثابت ہے، اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سنت سے ثابت ہونے سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، یہ عطاری کی جہالت ہے۔ اس لیے کہ اگر داڑھی کا ثبوت سنت سے اگر ہو اور اس سے دلیل وجوب ثابت نہ ہو، تو عطاری یہ بتائیں کہ کیا قربانی یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ جبکہ حدیث پاک میں صراحتاً موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم نے قربانی کو سنت قرار دیا، جبکہ ہمارے نزدیک صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ تو وجوب سنت سے ثبوت
اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ سنت سے جو چیز ثابت ہو وہ سنت ہوگی، واجب نہیں ہوگی، بلکہ سنت یہاں پر جیسے قربانی کے اندر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار اور ان کی سنت رہی جو ہم پر واجب ہے، اسی طرح داڑھی یہ انبیاء کی سنت ہے مگر ہم پر واجب ہے، یہ حکم واجب ہے۔ اور دوسری بحث آج جناب نے کتنی جاہلانہ کی کہ شیخ محقق کو تو محدث کہہ کر کے ان کی بات کو رد کر دیا، اور اس کے بعد امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جن کی محبت کا دم اور جن کی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھنے کا دنوں رات دعویٰ اور ہنگامہ کرتے ہیں یہ عطاری، انہی کے قول کو کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی اعتبار سے اسے واجب قرار دیا ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت بھی فقیہ نہیں تھے؟ کیا اعلیٰ حضرت محقق اور مفکر نہیں تھے؟ اگر اعلیٰ حضرت کی فقاہت سے اس جاہل کو انکار ہے تو پھر کون ہے اس وقت دنیا میں فقیہ؟ کیا غلام رسول سعیدی صاحب اعلیٰ حضرت سے بڑے فقیہ ہو گئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام اہل سنت مجدد اعظم عالم اسلام امام احمد رضا خان محدث بریلوی اور رضی اللہ تعالی عنہ وہ فقیہ اعظم، وہ عظیم فقیہ تھے کہ جن کے مثل آپ سے قبل 200 سال پہلے کوئی مفتی اور محدث محقق نہ پیدا ہوا، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ادھر 100 سالوں تک کوئی آپ کے جیسا نہ پیدا ہو سکا۔ لہذا اگر شیخ محقق کی بات انہوں نے حدیث میں درک کی وجہ سے رد کر دیا تو اعلیٰ حضرت کی بات کس وجہ سے رد کی ہے؟ جبکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر متعدد مقامات پر فتاوی رضویہ شریف جدید جلد 22 میں آپ نے جو ہے داڑھی کی وجوب کا قول کیا، اور یہاں تک یہ فرمایا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ داڑھی کا چھلانا اور ایک مشت سے کم رکھنا یہ حرام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حرام جو چیز ہوگی اس کا خلاف واجب ہی ہوگا یا فرض ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، تب تو اس کا کٹانا اور چھلوانا ایک مشت سے کم رکھنا یہ حرام قرار پایا۔ فتاوی رضویہ شریف میں دیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے داڑھی منڈے کو فاسق قرار دیا، ہمارے فقہا نے اسے فاسق قرار دیا۔ صاحب ہدایہ، فتح القدیر، شرم ملالی، در مختار، تحاوی المراقی الفلاح اور جملہ فقہ کی بے شمار کتابوں میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ داڑھی کا چھلانا یا ایک مشت سے کم رکھنا، فرمایا لم یبیحہ احد، کسی نے بھی اس کو مباح قرار نہیں دیا ہے۔ اب اس پر اس عطاری کا کہنا کہ امام اعظم کے استاد حضرت حماد اور ان کے استاد حضرت ابراہیم نخعی داڑھی کے ایک مشت سے کم رکھنے کے جواز کے قائل تھے، اس عطاری پر چاہیے کہ وہ دلیل اور حوالہ پیش کرے۔ دوسرے یہ کہ یہ کہتا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رہے وصول کا قاعدہ اگر یہ جانتا ہوتا تو اتنی باتیں نہ کرتا۔ البتہ اس نے جو کچھ کیا آخر میں جملہ استعمال کیا کہ اس نے علامہ غلام رسول سعیدی پاکستان ان کی تحقیقوں کو اپنے چربے میں پیش کیا اور اسی کے ذریعہ لوگوں کے اندر آزادی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ امر مطلقاً مذہب حنفی میں جو اصول متعین ہے وہ یہ کہ امر مطلقاً وجوب کے لیے ہی آتا ہے۔ چنانچہ اصول الشاسی کا حوالہ دے کر اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اسے چاہیے کہ اصول الشاسی کی وہ عبارت پیش کرے، جبکہ ہمارے فقہاء نے اصول یہ مرتب کیا وہ من المذہب ان الامر انہ مطلقاً للوجوب الا اذا قامت دلیل علی خلافہ۔ امر مطلقاً مذہب یہی ہے، اصول مذہب یہ ہے کہ امر مطلقاً وجوب کے لیے آتا ہے، مگر جب کہ اس کے خلاف پر کوئی دلیل قائم ہو تو کبھی استحباب کے لیے کبھی اباحت کے لیے بھی آئے گا۔ اب آئیے حدیث رسول سنیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو قص الشوارب وعفو اللحیٰ، مونچھوں کو ترشواؤ اور داڑھیوں کو جو ہے چھوڑو، یہ امر ہے، اور اس کے خلاف یعنی یہاں امر مطلق ہے وجوب کے لیے، اس لیے کہ اگر یہاں کے لیے نہ مانے تو چاہیے کہ امر اپنے معنی مطلق سے نکل کر کسی اور معنی میں مستعمل ہے اس پر قرینہ اور دلیل لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو کٹانے اور داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا، اور آپ کی پوری زندگی کا یہ عمل رہا
کہ کبھی بھی آپ نے ایک مشت سے کم داڑھی نہیں رکھی ہے۔ اور اس پر دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عمل اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ عمل جسے امام بخاری نے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج و عمرہ کے موقع پر اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور ایک قبضے سے زیادہ ہوتا اسے کاٹ دیتے۔ مقدار جو ہوتی ہے یہ خلاف قیاس ہوتی ہے، اور صحابہ اگر کوئی عمل خلاف قیاس صحابہ سے ثابت ہوں تو یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوا کرتے ہیں۔ لہذا تاری کا یہ دعویٰ کہ حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ اس کی جہالت ہے۔ صحابی رسول کا عمل اس پر اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس پر عمل کر کے بتایا کہ یہی عمل ہے۔ رہا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی رکھنے کے عمل کو وہ اخلاق اور عادت میں ڈال کر اسے سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی اس کی ایک جہالت ہے وصول سے اور قاعدے سے۔ سنت کی تعریف یہی ہے سنت موقدہ کی، ما واظب النبی علیہ الصلوۃ والسلام مع ترک احیانا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی برتی ہو اور کبھی کبھی ترک بھی کیا ہو۔ اسی لیے سنت کی تاریخ میں فقہاء نے یہ قید لگائی مع ترک احیانا، کبھی کبھی چھوڑا بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ اگر کوئی عمل کتنا بھی آپ کو محبوب و مرغوب ہوتا اور کتنی بھی استقامت آپ اس پر برتتے، اگر وہ عمل فرض و واجب نہ ہوتا تو آپ کسی طریقے سے بیان جواز کے لیے یا تو خود ترک کرتے یا خود نہ ترک کرتے تو قولاً یا عملاً یا تقریراً یا تحریر جو ہے اس کے ترک کا حکم فرما دیتے۔ جبکہ داڑھی کے ایک مشت کے معاملے میں نبی کریم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا اور اس کے خلاف پر ایک مشت سے کم رکھنے پر نہ آپ نے قولاً جو ہے کوئی حکم جاری کیا، نہ تقریراً نہ عملاً نہ جو ہے عملاً کوئی ثبوت آپ کا پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر معاذبت کی ہو یہی دلیل وجوب ہے۔ صاحب فتح القدیر نے بھی یہی دلیل پیش کی کہ جس کو سرکار نے ہمیشہ معاذبت فرمائی ہو کبھی ترک نہ کیا ہو تو یہ دلیل وجوب ہے، اور یہی قول حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا ہے۔ لہذا تاریخ کی یہ جہالت ہے، امر مطلقاً وجوب کے لیے آتا ہے اور نبی کریم نے حکم دیا۔ اب رہا یہ کہ اس کے پٹارے سے ثاقب شامی کا سانپ نکلتا نظر آ رہا ہے جو اس طرح کی جہالت بھری گفتگو وہ کر رہا ہے کہ داڑھی کے ایک مشت رکھنے پر اجماع ہے، اور اس نے فوراً دلیل میں پیش کر دیا کہ اگر اجماع ہے تو جناب عالی امام مالک کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک تو کٹانا جائز ہے۔ پہلی بات یہ اس جاہل کو یہ سمجھنا چاہیے، اور جہالت کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا، اسے چاہیے کسی فقیہ کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے، اس لیے کہ اجماع ایک کا مطلب یہی نہیں کہ ائمہ اربعہ کا جس پر اجماع ہو وہی اجماع ہے۔ بعض مسائل ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ائمہ اربعہ کا کسی مسئلے پر اجماع ہو، اور دوسرا یہ کہ ائمہ حنفیہ کا کسی ایک مذہب کے ائمہ کا اس پر اجماع ہو۔ مثال کے طور پر چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ اختلافی مسئلہ ہے، امام شافعی کے نزدیک مطلق سر کا مسح فرض، امام مالک کے نزدیک چوتھائی پورے سر کا مسح فرض ہے، مگر ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ تو مسح کی فرضیت تو ثابت ہے، مگر چوتھائی سر کا مسح یہ مختلف ہی ہے۔ البتہ ائمہ حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ائمہ حنفیہ میں سے کسی نے اس کا انکار یا کسی نے اس کا خلاف نہیں کیا۔ اسی طرح داڑھی کے مسئلے میں اعلیٰ حضرت فرماتے بالاتفاق، لہذا مذہب حنفی کے نزدیک داڑھی کا ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے، اس سے کم رکھنا یا چھلوانا یہ حرام و ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ پر داڑھی کے مڈانے اور کتروانے کا حکم یہ ہی بیان فرمایا ہے جبکہ وہ ایک مشت سے کم ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔